جس دن سے نئی حکومت آئی ہے اس کی ساری توجہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے مائنس کرنے پہ مذکور ہے۔ ایک کے بعد ایک پلان بنایا گیا کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا کر اپنا ناجائز غلبہ مسلط رکھا جا سکے۔ سب سے پہلے پلان اے بنایا گیا، جس کا مقصد عمران خان کو عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل کروا کر سیاست سے ہمیشہ کے لیے باہر کرنا تھا۔ عمران خان کے خلاف اگست 2022 میں توہین عدالت کا مقدمہ درج کیا گیا، جب عمران خان نے ایک جلسے کے دوران ایک جج کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ذکر کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی معافی مانگنے اور وضاحت دینے کے بعد کیس کو خارج کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میرا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، کیونکہ میری جدوجہد ہمیشہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کے کٹپتلی الیکشن کمشنر نے عمران خان کو فوراً فنڈنگ کیس میں نااہل کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیس اصل میں ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا۔ پی ٹی آئی نے سمندر پار پاکستانیوں سے فنڈ اکٹھے کیے اور انہیں پی ٹی آئی کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں منتقل کیا، جہاں سے یہ فنڈز پاکستان منتقل ہوئے۔ ای سی پی نے ان فنڈز کو ممنوعہ قرار دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو فنڈ ہی نہیں کر سکتی۔ ای سی پی کا فیصلہ اس بنیاد پر تھا کہ چونکہ فنڈز پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں غیر ملکی رجسٹرڈ کمپنیوں سے منتقل کیے گئے تھے، اسی لیے یہ فنڈز غیر قانونی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے فنڈز اکٹھا کرنے کا کوئی اور دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے قانون کو ہی توڑ مڑوڑ دیا۔ اس کے بعد ای سی پی نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دیا۔ خان کے خلاف مقدمہ اگست 2022 میں پی ایم ایل این کے ایک رکن کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے تحفے خریدے تھے، لیکن کمیشن میں جمع کرائے گئے اعلامیے میں اثاثے ظاہر نہیں کیے، جبکہ عمران خان نے توشہ خانہ کی گھڑی قانونی طور پر خریدی اور اسے ای سی پی کی تفصیلات میں ظاہر بھی کیا۔ توشہ خانہ سے کوئی بھی تحفہ اس کی اصل قیمت کا 25% ادا کر کے خریدا جا سکتا ہے، جبکہ عمران خان کی حکومت نے یہ رقم بڑھا کر 50% کر دی تھی، جو عمران خان خود ادا کر چکے تھے۔ گھڑی اس شخص کو فروخت ہی نہیں کی گئی جسے کسی میڈیا گروپ نے خریدار کے طور پر پیش کیا تھا، اور نہ ہی اس فرد کا عمران خان سے براہ راست یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے۔ جب کارروائی کے دوران عدالت نے 1947 سے لے کر اب تک کے توشہ خانہ کی تمام تفصیلات کو عام کرنے کو کہا، تو پی ڈی ایم کے وکیل نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے جو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سازشیوں نے مذہبی انتہا پسندی کے ذریعے عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جیو نیوز کے ایک صحافی وقار ستی نے اگست 2022 میں اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو ٹویٹ کی۔ ستی کی ویڈیو میں عمران خان کے کچھ مبینہ بیانات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ وہ اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی اور وقار ستی کو یہ ویڈیو کس نے بھیجی؟ پھر پی ڈی ایم کے وزراء نے مذہب کارڈ استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسیں شروع کی اور یہ قومی ٹی وی پر بھی نشر ہوئیں۔ ان سب نے عمران خان کے بیانات کو توڑ مڑوڑ کر بغیر سیاق و سباق کے اپنی پریس ٹاک کے دوران پیش کر کے انہیں اسلام کی توہین کرنے والا قرار دینے کی کوشش کی اور عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت کو ہوا دی۔ پی ڈی ایم نے سوشل میڈیا پر بھی عمران خان کے خلاف کچھ غلیظ سوشل میڈیا ٹرینڈز شروع کیے تاکہ لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا جا سکے اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے۔ یہ سب اس بڑی سازش کا حصہ تھا جس کے تحت عمران خان کو قتل کیا جانے کا پلان تھا۔ پی ٹی آئی اور بعض نامور صحافیوں نے اس مہم کی سخت مذمت کی اور اس مہم کے خلاف پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں میں قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ستمبر میں رحیم یار خان اور اکتوبر میں میاں والی میں اپنے جلسوں میں اس قاتلانہ حملے کا منصوبہ بے نقاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 لوگوں نے بند دروازوں کے پیچھے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام بتائے ہیں جو اس سازش میں ملوث ہیں۔ آخرکار 3 نومبر کو یہ پلان پایا تکمیل تک پہنچایا گیا اور عمران خان پر وزیر آباد میں لانگ مارچ کی قیادت کے دوران حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں ایک شخص شہید اور عمران خان سمیت 14 لوگ زخمی ہوئے۔ موقع کے فوراً بعد پولیس نے ملزم نوید کو گرفتار کر لیا اور عمران خان کو علاج کے لیے فوراً شوکت خانم ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قاتلانہ حملے کے فوراً بعد سی سی پی او اور ڈی پی او نے شوٹر کی اعترافی ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ پولیس کی حراست میں فائرنگ کرنے والے شخص کو یہ کہتے دیکھا گیا کہ میں عمران خان کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ شوٹر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ اکیلے کام کر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کے یہ بیانات اس کو مذہبی جنونی دکھانے کی کوشش تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو سب کہنے کے لیے پروگرام کیا ہوا ہے۔ یہ اعترافی ویڈیو بیان بغیر کسی تفتیش کے تقریباً فوراً جاری کر دیا گیا
اور پولیس نے یہ بیان فوراً ایسے صحافیوں اور نیوز چینلز کو بھیج دیا جو پی ڈی ایم کے حامی سمجھے جاتے ہیں، اور ان صحافیوں نے ایک ساتھ یہ ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ شوٹر نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور اس نے مذہبی منافرت کی وجہ سے ایسا کیا۔ جیو، سما اور دیگر نیوز چینلز نے بھی ایک ساتھ ملزم کا اعترافی بیان چلا دیا۔ عمران خان نے ہسپتال سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے قاتلانہ حملے میں 3 افراد کے نام لے کر ان کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر شامل تھے۔ اس شکایت میں ایک آرمی جنرل کا نام آنے کی وجہ سے حکام FIR درج کرنے سے گریزاں تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وارننگ کے بعد بالآخر پنجاب پولیس نے FIR درج کر لی۔ تاہم FIR میں شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر کا نام نہیں لیا گیا، جو عمران خان کے مرکزی ملزم تھے۔ سوال یہ ہے کہ تفتیش میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے کون تھے؟ PTI نے عمران خان پر حملے کی FIR کو مسترد کرتے ہوئے اسے قانون اور سپریم کورٹ کے حکم کا مذاق قرار دیا، کیونکہ FIR میں عمران خان کے نامزد کردہ 3 افراد کے نام ہی نہیں تھے۔ PDM نے عمران خان کے زخموں کا مذاق اڑایا اور اسے ایک ڈرامہ قرار دیا۔ اس پر شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا اور عمران خان کے زخموں کو پہلی بار منظر عام پر لائے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو دائیں ٹانگ پر 3 گولیاں لگیں۔ عمران خان کے زخم ابھی تک بھرے نہیں تھے اور انہیں صحت یاب ہونے میں وقت لگے گا۔ اس کے بعد عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے ایک JIT تشکیل دے دی گئی۔ JIT نے شوٹر نوید کے پولی گرافک ٹیسٹ کیے اور انکشاف کیا کہ وزیر آباد حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور حملہ آور اکیلا نہیں تھا۔ وزیر آباد حملے کی تحقیقات کرنے والی JIT کے ارکان پر تحقیقات کے نتائج سے خود کو دور کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ شوٹر کے وکیل ایڈوکیٹ داؤد نے قومی TV PTV پر پریس کانفرنس کی اور JIT رپورٹ پر سوالات اٹھائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پریس کانفرنس قومی TV پر نشر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم شوٹر کے وکیل PTV اور دیگر تمام معروف نیوز چینلز پر لائیو تھے۔ سوال یہ ہے کہ کتنے شوٹر اور ان کے وکلا کو قومی TV پر اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع ملا، جس میں تمام سرکاری مشینری اس کے دفاع کے لیے کام کر رہی تھی۔ جب یہ پلان بھی فیل ہو گیا تو جنوری 2023 کو عمران خان نے کہا کہ زرداری نے انہیں قتل کرنے کا ایک اور منصوبہ بنایا ہے، یعنی پلان C۔ انہوں نے کہا کہ زرداری نے سندھ سے لوٹا ہوا پیسہ ایک دہشت گرد تنظیم کو دیا ہے تاکہ وہ انہیں قتل کرا دے۔ اس میں طاقتور ایجنسیوں کے بھی کچھ لوگ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اس وقت جب پاکستان تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے عوام تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور امن و امان کی صورتحال خراب ہو چکی ہے، تو PDM کی حکومت اور اس کے سہولت کاروں کی پوری توجہ صرف اور صرف عمران خان کو مائنس کرنے پر مذکور ہے۔ قوم یہ سب ظلم دیکھ رہی ہے اور یہ سوال پوچھتی رہے گی کہ وہ کون تھا کہ جس نے ایک اچھے خاصے ترقی کرتے ملک کو برباد کر دیا۔